بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، امید ہے کہ آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا سبق نمبر 34 ہے، جماعت نام اردو قواعد و انشاء۔ اردو قواعد و انشاء میں سے درخواست نمبر 5 ہم کریں گے۔ تو بیٹا، آپ حضرات سے میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ چاہے خط ہو یا درخواست، ہر ایک کے لیے آپ کو جو نمبر دیے جاتے ہیں وہ اس کے اجزاء کے اعتبار سے دیے جاتے ہیں۔ جس طرح خط کے 6 حصے ہم نے پڑھے تھے، اسی طرح درخواست کے بھی 6 حصے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح خط میں ہم نے شروع میں ہدایات پڑھی تھیں کہ آپ نے خط کس طرح کا لکھنا ہے، اسی طرح بچوں درخواست میں بھی شروع میں آپ کو عرائض نویسی کے نام سے ہدایات دی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے ان کا بھی مطالعہ کر لیا ہوگا، لیکن میں دہرائی کے طور پر آپ کو دوبارہ سے وہ کروا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ ہے عرائض نویسی۔ آپ اپنی کتاب پہ اگر دیکھیں گے تو یہ آپ کا صفحہ نمبر 71 ہوگا، 71۔ تو اس پہ آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے عرائض، عرضی کی جمع ہے، عرضی درخواست کو کہتے ہیں، اور نویسی آپ جانتے ہیں لکھنے کو کہتے ہیں۔ کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی لینے یا کسی افسر کے کچھ گوش گزار کرنے کے لیے، اسے کچھ کہنے کے لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے عرضی یا درخواست کہتے ہیں۔ اور درخواست میں جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ خوش خط، صاف اور سادہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، کسی افسر کو جب ہم لکھتے ہیں، عام طور پر ہمارے جو مشق میں ہوتی ہے وہ چھٹی کی درخواست ہے، کیونکہ شاید زندگی میں سب سے زیادہ جو درخواست لکھتے ہیں بچے وہ چھٹی ہی کی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم کیا لکھتے ہیں بھائی بچوں؟ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب اقرا حفاظ اسکول، یا پرنسپل صاحب اقرا حفاظ اسکول لاہور، یوں لکھتے ہیں نا۔ تو اسی کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی لینے یا کسی افسر سے کچھ گوش گزار کرنے کے لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہم عرضی یا درخواست لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرضی لکھنے کے لیے سب سے پہلے افسر کا عہدہ لکھا جاتا ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل صاحب اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول لاہور، یہ ہم نے کیا لکھا؟ اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب یا پرنسپل صاحب کا عہدہ لکھا۔ اس کے بعد پھر نئی سطر سے گزارش ہے لکھ کر اپنی عرضداشت لکھی جاتی ہے۔ اس نئی سطر سے پہلے جناب عالی لکھا جاتا ہے بھائی بچوں، جناب عالی، اور اس کے بعد ندائیہ کا نشان، جناب عالی، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے نئی سطر سے گزارش ہے لکھ کر اپنی عرضداشت لکھی جاتی ہے۔ تو یہ جو تیسری ہم نئی سطر سے جو لکھ رہے ہیں یہ ہے مضمون درخواست۔ جس طرح مضمون خط تھا نا، یہ مضمون درخواست ہے۔ پھر کہتے ہیں درخواست خاتمے پر عین نوازش ہوگی، مہربانی ہوگی وغیرہ لکھ کر درخواست ختم کی جاتی ہے۔ وہ جو ہم لکھتے ہیں جناب کی عین نوازش ہوگی، وہ بیٹا درخواست کا خاتمہ ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ چوتھی۔ اور اس کے بعد 5ویں چیز یہ ہوتی ہے درخواست میں کہ اس کے جہاں آپ کا مضمون درخواست ختم ہوا ہے وہاں نیچے دائیں کونے میں بالکل متصل، یعنی اگلی ہی لائن میں آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ اور چھٹی چیز کیا ہوتی ہے؟ جو درخواست لکھنے والا ہے وہ اپنا نام اور پتہ لکھے گا، اور پتہ لکھنے کی صورت مختلف ہوتی ہے بھائی بچوں۔ اگر آپ نے ہیڈ ماسٹر صاحب یا پرنسپل صاحب کو درخواست لکھی ہے تو پھر آپ کا پتہ کیا ہوگا؟ گھر کا پتہ نہیں آپ نے لکھ ڈالنا، بلکہ پھر آپ کا پتہ ہوگا رول نمبر، کلاس، سیکشن، اسکول۔ اور اگر آپ نے جیسے ہیلتھ آفیسر وغیرہ یا جو ہمارے شہر سے یا ہمارے اس سے ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے جب آپ لکھیں گے تو پھر آپ اپنے گھر کا پتہ مختصر انداز میں لکھیں گے۔ چوتھی چیز، درخواست کے نیچے العارض، عرضے یا درخواست گزار لکھ کر نیچے درخواست گزار کا نام اور پتہ لکھنا ہے۔ اور بھائی بچوں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ پتہ آپ نے کس انداز میں لکھنا ہے۔ اور ابھی درخواستیں آ رہی ہیں، اس سے پہلے آپ نے درخواست چھٹی کی ہیڈ ماسٹر صاحب کو لکھی ہیں، اس میں آپ کیا لکھتے رہے ہو کہ جماعت دہم، رول نمبر یہ اور سیکشن یہ۔ اور ابھی جو درخواست آپ کی آ رہی ہے، آپ نے صفائی کے لیے درخواست لکھنی ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب ہم صفائی کے لیے لکھیں گے تو کس کو لکھیں گے؟ محکمہ ہیلتھ کے بڑے افیسر کو لکھیں گے، محکمہ ہیلتھ کے۔
تو ہیلتھ آفیسر اس کا کہہ دیا بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر صاحب جہنگ کارپوریشن. یہ جو جہنگ کارپوریشن ہے اس کی جگہ پہ آپ لاہور کارپوریشن لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا اس افسر کا عہدہ جس کو آپ نے درخواست لکھی. اس کے بعد آپ نے لکھا جناب عالی. یہ جو القاب و آداب والا سلسلہ تھا نا خط میں، اسی طرح یہ بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ القاب و آداب کا ایک سلسلہ ہے درخواست میں. آگے آپ مضمون درخواست لکھ رہے ہو، گزارش ہے کہ ہمارے محلے میں خاکروبوں نے آنا چھوڑ دیا ہے، ہر گلی اور ہر کوچے میں غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہیں. تو بھئی کیا کہہ رہے ہیں؟ خاکروب کون ہوتے ہیں بچوں؟ محلوں کی صفائی کرنے والے. کہتے ہیں کہ وہ اب نہیں آ رہے، اور گلی چاہے بڑی گلی ہو یا کوچا چھوٹی گلی کو کہتے ہیں، یا چھوٹی گلی ہو، سب غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہیں، بدبو کے جھونکے آ رہے ہیں. محلے پر بدبو کا تسلط ہے، بدبو کا راج ہے. اس پر مزید یہ کہ موسم برسات آ رہا ہے جو گندی گلیوں اور محلوں میں بیماریاں پھیلا دیا کرتا ہے. ہیضہ تو اس موسم کی محبوب بیماری ہے، لہٰذا ملتمس ہوں کہ محلے کی غلاظت اٹھوا کر صفائی کا انتظام فرمائیں اور اہل محلہ کو بیماریوں کے ہجوم سے بچائیں. یہاں تک ہے مضمون درخواست. زیادہ آداب یا جناب کی عین نوازش ہوگی یا جناب کی مہربانی ہوگی، یہ سارے کا سارا درخواست کے خاتمے ہوتے ہیں بھائی بچوں. تو کتنی چیزیں ہوں گی؟ 1 عہدہ، 2 آداب، 3 مضمون درخواست، 4 خاتمہ، 5 اب یہ آپ نے لکھنی ہے تاریخ، جس تاریخ کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں. مثلا انہوں نے لکھا ہوا 8 اکتوبر 2018. ہم اگر آج لکھیں تو کیا لکھیں گے؟ 22 جولائی 2020. پھر اس کے بعد آپ نے بائیں ہاتھ پہ آ کے العارض حاشر فاروق اپنا نام لکھنا ہے. پھر نیچے انہوں نے تو خضری محلہ جہنگ لکھا کیونکہ حاشر ہے ہی وہاں کا، اور آپ جہاں کے ہوں گے وہاں آپ لکھنا ہے. مثلا اگر آپ یوں لکھیں کہ نشتر کالونی میں یاسر بلاگ یا حسان بلاگ میں ہیں تو آپ کہیں گے کہ فلاں یاسر بلاگ نشتر کالونی فیروز پور روڈ لاہور، یوں آپ لکھیں گے. تو یہ جو پتہ ہے، پتہ یہ اس پہ یہ پوری درخواست بیٹا اس پہ منحصر ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ نے پتہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، اپنا محلہ اپنا علاقہ سارا کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے، تو جس افسر کو آپ درخواست لکھ رہے ہو وہ کارروائی کر سکے گا. اور اگر پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کہے گا بھی یہ کارروائی میں کروں کہاں، تو یہ درخواست ردی کی ٹوکری میں جائے گی. اس لیے ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جس طرح نمبر لینے کے لیے، اسی طرح آپ نے اس وقت بھی خیال رکھنا ہے جب آپ کبھی یہ حقیقی درخواست لکھنے لگو تو بھی آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو بھائی بچوں اب ایک نمبر ہے یہ عہدے کے بیان کا، 1 نمبر ہے آداب کا، 1 نمبر ہے تاریخ کا، 1 نمبر ہے اس کا، اور 1 نمبر ہے خاتمے کا. تو کتنے ہو گئے؟ 5. اب نمبر باقی رہ گئے 5، کیونکہ 10 نمبر کی درخواست ہوتی ہے آپ کی 9th میں. تو باقی جو 5 رہ گئے وہ اس مضمون درخواست کے ہیں. اچھا اب آپ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے 1 پیج کی درخواست لکھنی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی درخواست پیج کی نہیں بنتی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کی کوانٹٹی کو خود بڑھانا ہے. مثلا یہ درخواست ہے نا بھائی بچوں، اس میں کیسے بڑھائیں گے؟ آپ یہ دیکھیں ہیضہ تو محبوب بیماری ہے، لہٰذا ملتمس ہوں. یہ جو لہٰذا ملتمس ہوں نا، اس کے بعد آپ طوالت نہیں کر سکتے. اس سے پہلے آپ نے مزید باتیں کرنی ہیں. اس کے علاوہ آپ کہیں کہ جی اس کے علاوہ چونکہ اسکول جانے والے بچے وہ بھی انہی گلیوں سے ہو کر جاتے ہیں، اور اسکول پہنچنے تک یا محلے سے نکلنے تک ان کے کپڑوں اور بیگز کا بستہ کہتے ہیں بھائی بچوں اردو میں، بستوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ اسکول جانے کے قابل نہیں رہتے. اسی طرح چھوٹے بچے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ بھی غلاظت سے اپنے کپڑے اور جسم کو ملوث کر کے ہی واپس گھر لوٹتے ہیں. پھر پاؤں کے ساتھ ساری گندگی گھروں میں جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی گاڑی گزرے اور بارش میں پانی بھی کھڑا ہو تو اس کی چھینٹیں ہر ایک پر بھی پڑتی ہیں اور گھروں کے اندر تک بھی جاتی ہیں. تو یہ سارے ہر طرح کی آپ پریشانی جو بھی کبھی مشاہدے میں آپ کے آئی ہو یا آ سکتی ہو، اس کو آپ لکھنے کے بعد 1 پیج پورا کر کے، یعنی اس کا پورا کرنے سے مراد 2-4 لائنیں رہ جائیں، کیونکہ 2 لائنوں میں آپ نے یہ لکھنا ہے، 1 لائن میں یہ لکھنا ہے، 2 لائنوں میں یہ لکھنا ہے، تو یہ 3-4-5 لائنیں بن جاتی ہیں. 3-4-5 لائنیں جب رہ جائیں تو پھر آپ نے لکھنا ہے لہٰذا ملتمس ہوں، یا لہٰذا التماس کرتا ہوں، یا لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ
کہ محلے سے غلاظت اٹھوا کر صفائی کا انتظام فرمائیں اور اہل محلہ کو بیماریوں اور دیگر تکالیف سے بچائیں۔ زیادہ داب اور العارض حاشر فاروق خضری محلہ۔ بچوں وہ جو آپ کا فرما بردار، آپ کا تابع دار وغیرہ جو لکھا جاتا ہے نا، وہ کسی بھی بورڈ کی کتاب میں اس پیٹرن میں نہیں ملتا، کی بکس میں کسی میں شاید ہو، لیکن وہ پیٹرن کا حصہ نہیں ہے، وہ کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو لکھنے سے گریز کریں۔ بس یہ 6 آپ کے درخواست کے حصے ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6، اور انہی کے اعتبار سے آپ کو نمبر ملنے ہیں۔ اور کوالٹی کے لیے آپ کو نمونہ بتا دیا کتاب سے، اور کوانٹٹی آپ نے خود اپنے مشاہدات یا دیگر معلومات کی بنیاد پر پورا کر کے اپنی درخواست کو لکھنا ہے۔ ایک صفحے کی درخواست، 1 صفحے کا خط، 1 صفحے کی کہانی، اور تقریباً 1.5-2 صفحوں کا مکالمہ، یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے، ورنہ کوانٹٹی کی وجہ سے نمبر بہت زیادہ کٹ جاتے ہیں جو کسی حساب میں نہیں ہوتے، ممتحن کا جتنا دل کرے وہ کاٹ دیتا ہے، اس لیے آپ نے کوانٹٹی کی بھی مشق کر کے رکھنی ہے۔ اور بھائی بچوں یہ میں نے آپ کو شاید بتایا بھی ہے اور ابھی پھر بتا دوں کہ آپ کے 9th کے پرچے کا جو ایک اندازہ ہے وہ یہ ہے اس کے وقت کے اعتبار سے کہ آپ نے جتنے نمبر کا سوال ہے اس سے ڈبل منٹ میں اس کی مطلوبہ کوانٹٹی کے ساتھ لکھنا ہے۔ کیا مطلب؟ 20 منٹ میں آپ نے درخواست 1 پیج کی لکھنی ہے، 20 منٹ میں آپ نے خط 1 پیج کا لکھنا ہے، اور 10 منٹ میں کہانی 1 پیج کی لکھنی ہے، 10 منٹ میں مکالمہ 1.5 سے 2 پیج کا لکھنا ہے۔ تو بچے یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ آپ کو نمبر لینے میں یہ چیزیں نہ صرف یہ کہ معاون ثابت ہوں گی بلکہ یہ بنیاد ہوں گی، ان کی وجہ سے ہی نمبر ملتے ہیں یا کٹتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ ان باتوں کو غور سے سنیں گے بھی اور اپنے دماغ میں باقی بھی رکھیں گے، اور جب کبھی تیاری کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ان کو ملحوظ رکھ کے آپ تیاری کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔